نماز جنازہ کے فوراً بعد دعا مانگنا اسی جگہ پر، یہ بالکل کوئی ثابت نہیں ہے۔ ایک روایت یہ ابو داؤد سے لے کے آتے ہیں اور اتنی بےایمانی کرتے ہیں، وہ جنازے والے چیپٹر میں سنن ابی داؤد میں ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم اپنے بھائی کا جنازہ پڑھو تو خلوص سے دعا مانگو اس کے لیے، یعنی وہ جنازے کے اندر جو دعا ہے نا وہ خلوص سے مانگو۔ ان کو پتا تھا، انہوں نے جان بوجھ کے وہ الفاظ اٹھائے کہ جی جنازہ پڑھو تو دعا مانگا کرو، اور وہ دعا بعد والی دعا جو اپنی ان کے بابوں کی جاری کردہ تھی نا اس کو پکڑ کے اس میں فٹ کر دیا۔ حالانکہ ایک عام آدمی جس کو اردو پڑھنی آتی ہے نا، تھوڑا سا بھی اس کو علم حدیث سے شغف ہے اور اسے پتا ہے کہ کون سے چیپٹر میں کون سی چیز آتی ہے، وہ چیپٹر کون سا ہے ابو داؤد کا، وہ خود پڑھ کے دیکھے، اسے آئیڈیا ہو جائے گا کہ بالکل فراڈ کیا ہے انہوں نے۔ لہذا بریلوی اور دیوبندی دونوں اپنے اس عمل میں غلط ہیں، نہ کہ یہ کہ وہ ایک دوسرے سے دلیل حاصل کریں۔ بھائی دلیل قرآن و سنت سے پیش کریں۔ اچھا اس کے اوپر پتہ ہے آپ کو کیا کہیں گے؟ جی قرآن میں ہے ادعونی استجب لکم، اے میرے بندو مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ تو یہ تو جنرل حکم ہے، جس ٹائم مرضی آپ دعا مانگے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور پھر ساتھ آپ کو یہ کہیں گے کہ دعا مانگنا کوئی گناہ کا کام تو نہیں ہے، ہم نیکی کا کام ہی کر رہے ہیں نا، تو بتاؤ یہ منع کدھر ہے؟ اچھا اب جب یہ اس قسم کا ایک منطق کے اوپر مبنی کوشچن کرتے ہیں جس کا قرآن و سنت سے کوئی لینا دینا نہیں، تو جو بیچارے دین کا تھوڑا سا علم رکھنے والے لوگ ہیں وہ فوراً پریشان ہو جاتے ہیں کہ بات تو ٹھیک ہے، منع تو کوئی نہیں اور دعا کرنا کوئی گناہ کا کام تو نہیں ہے۔ تو انہی سے پوچھا کریں کہ اذان دینا کیا گناہ کا کام ہے؟ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے جب اذان دی جاتی ہے نا تو شیطان کی ہوا خارج ہو جاتی ہے اور وہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ تو یہ بریلوی حضرات عید کی اذان کیوں نہیں دیتے؟ نہ اقامت کہتے ہیں، ڈائریکٹ نماز پڑھتے ہیں۔ وہ کہیں گے وہ اس لیے نہیں کرتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید کی اذان نہیں دی۔ انہیں کہ یہ تو آپ کا کرائٹیریا نہیں ہے، آپ تو کہتے ہیں کہ اذان نیکی کا کام ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ نبی علیہ السلام نے اذان دینے سے منع کدھر کیا ہے؟ ٹائم قیامت تک جائے دیکھ کیسا چک وڈیا میں انہوں کہیں گے نہیں اس طرح دی تو کوئی گل نہیں ہے۔ ہاں آئے نا دار تلے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کو بھی ہلکا سا دبا دیں۔ مرزا انجینئر نے ہم اہل سنت پر یہ اعتراض کیا ہے کہ تم لوگ جنازہ کے بعد دعا کیوں مانگتے ہو اور عید کی نماز سے پہلے تم لوگ آذان کیوں نہیں دیتے، جبکہ آذان دینا بھی ایک نیکی کا کام ہے۔ تو میں انجینئر صاحب کو یہ جواب دینا چاہتا ہوں کہ صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے، حدیث نمبر ہے 1945۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نماز عید کے موقع پر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا ہوں، آپ نے آذان اور اقامت کے بغیر خطبہ سے پہلے نماز عید پڑھائی۔ اور اسی طرح صحیح مسلم میں یہ حدیث بھی موجود ہے، حدیث نمبر ہے 1946۔ حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت جابر بن عبداللہ دونوں سے روایت ہے کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن نہ اقامت ہوتی تھی نہ آذان ہوتی تھی، اقامت اور آذان کے بغیر عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز پڑھی جاتی تھی۔ اور اسی طرح صحیح مسلم میں یہ حدیث بھی موجود ہے، حدیث نمبر ہے 1947۔ حضرت عطا کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے جب لوگوں نے بیعت کی تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے پاس پیغام بھیجا کہ عید کے موقع پر اذان نہیں دی جاتی، کہیں تم عید پر اذان نہ دلوا دینا۔ حضرت ابن زبیر نے عید پر اذان نہیں دلوائی اور یہ
پیغام بھیجا کہ خطبہ بہرحال نماز کے بعد ہوگا۔ ان تینوں احادیث سے یہ ثابت ہو گیا کہ عید کے دن نہ اذان دی جاتی ہے نہ اقامت کہی جاتی ہے۔ عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ کی نماز ہو، بغیر اذان کے اور بغیر اقامت کے پڑھی جاتی ہے۔ تو ان احادیث میں اذان نہ دینے کا ذکر ہے۔ مرزا صاحب اس لیے ہم اہل سنت عید کے دن اذان نہیں دیتے کہ یہ سنت سے ثابت ہے۔ مرزا صاحب میرا آپ سے سوال ہے، آپ مجھے کوئی ایک حدیث دکھا دیں، صحیح بخاری سے دکھائیں، صحیح مسلم سے دکھائیں، ابو داؤد سے دکھائیں، ابن ماجہ سے دکھائیں، جامع ترمذی سے دکھائیں، نسائی شریف سے دکھائیں کہ کسی حدیث میں کسی راوی نے، کسی صحابی نے یہ حدیث بیان کی ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنازہ کی نماز پڑھائی اور یہ فرمایا ہو کہ نماز جنازہ کے بعد دعا نہیں مانگنی، یا یہ فرمایا ہو کہ صرف جنازے کی نماز پڑھو اس کے بعد دعا نہیں مانگنی۔ کسی حدیث سے نماز جنازہ کے بعد دعا نہ مانگنے کا ذکر آپ مجھے دکھا